اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنم فرسودہ جان پارا زہجرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا جامی علیہ رحمت یہ نعت لکھنے کے بعد جب ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دے۔ اس امیر مکہ نے ممانعت کر دی۔ مولانا جامی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ کی جانب داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی کو میرے روزے پر نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی علیہ رحمت کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید انہوں نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہے اور انہیں مدینے میں آنے نہیں دے رہے، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ یہ مدینے میں آئے۔ چنانچہ تیسری مرتبہ امیر مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جامی کوئی مجرم نہیں، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روزے پر آنے سے روکتے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہیں جن کو وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھے تو قبر انور سے نکل کر مجھے اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ امیر مکہ نے آپ علیہ رحمہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ وہ نعت شریف یہ تھی: تنم فرسودہ جان پارا زہجرہ یا رسول اللہ، میرا جسم نکارا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے آپ کی جدائی میں اے اللہ کے پیارے نبی۔ دلم بزد مردہ آوارہ زیسیہ یا رسول اللہ، میرا دل بھٹک رہا ہے اور دل کا پھول مرجھا چکا ہے گناہوں کے بوجھ سے اے اللہ کے پیارے نبی۔ چو سوئے من گزر آری من مسکین ضلع داری، کبھی خواب میں اپنا جلوہ دکھا دے اس عاجز مسکین اور غریب نادار سائل کو۔ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، تو میں پھر آپ کے جوتے کے نقش پا پر فدا ہو جاؤں گا اے اللہ کے پیارے نبی۔ ذکر دا خویش خیرانم سیاہ شبز روز اسیانم، میں نے جو کچھ کیا ہے بہت حیران ہوں، روز حساب میرا اعمال نامہ گناہوں کی بہتات سے سیاہ ہوگا۔ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، میں انتہائی پشیمان اور سخت شرمندہ ہوں، پشیمان ہی پشیمان ہوں اے اللہ کے پیارے نبی۔ زجام حبت مستم با زنجیروں تا دل بستم، آپ کی محبت میں میں مست ہوں، آپ کے عشق کے زنجیروں سے میرا دل بندھا ہوا ہے۔ نمی گویم کے من ہستم سخن دا یا رسول اللہ، میں عاجز اور مسکین کوئی دعویٰ نہیں کرتا، میں ایک بہت بڑا شاعر ہوں اے اللہ کے پیارے نبی۔ جو بازو شفاعت ذرا کشائی بر گناہگارا، جب روز قیامت آپ اپنی شفاعت کا بازو لمبا کر کے گناہگاروں کے سر پر پھیلا دیں گے۔ مکن محروم جامی را درا آ یا رسول اللہ، اس روز اس عاجز جامی کو محروم نہ رکھیے گا اس جان جوکھوں کی نازک گھڑی میں اے اللہ کے پیارے نبی۔ زمحجوری برا آمد جان عالم ترہم یا نبی اللہ ترہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر میں دنیا کی جان لبوں پر آ گئی، رحم فرمائیے یا رسول اللہ، رحم فرمائیے۔ آخر رحمت العالمینی زمحرومہ چرا فارغ نشینی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، پھر محروموں سے یہ کتمان فراغت کیوں ہے؟ برو آور سر از برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی،
یمنی چادر سر سے ہٹا کر اپنے جمال دکھائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی زندگانی کی صبح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن یمنی چادروں پر مشتمل ہے۔ شب اندو مارا روز گردہ، ضرویت روز مفعی روز گردہ، ہماری شب غم کو دن میں تبدیل کر دیجیے، اپنے جلوہ نمائی سے زندگانی کو کامرانی عطا فرمائیے۔ یہ تن درپوش عنبر ہوئے جامہ، یہ سربرست ہند کافوری امامہ، سربند کافوری امامہ، ہماری چارہ سازی کے واسطے معتبر لباس پہن لیجئے اور سر اقدس پر کافوری امامہ کو جگہ دیجئے۔ عظیم طائفی نالین پاکن، شراک از شتا جان ہائے ماکن، طائف کے عظیم کی بنی ہوئی نالین پہن لیجئے، اس کے تسموں کی جگہ ہمارا رشتہ حجاب کو کام میں لائیے۔ فرود آویز از سرگیسورا، پگن چیسایا بس سرو سروارا، سر اقدس سے دونوں طرف معتبر گیسو لٹکا لیجئے اور اپنے مناسب قد کا سایہ اپنے قدموں پر ڈالتے ہوئے یعنی ہماری مدد کو چلے آئیے۔ کاش ہمیں بھی ایسا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین، صدق اللہ العظیم، صدق رسول اللہ الکریم۔